السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 4 ہے۔ اس کلاس میں انشاءاللہ پہلے آپ نیو مدینہ بک 5 کا لیسن نمبر 4 اور اولڈ مدینہ بک 2 کا لیسن نمبر 24 کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیسن پہ چلیں گے۔ الدرس الرابع، لیسن 4، نیو بک 4 کا اور اولڈ بک 2 کا لیسن 24، عدد نمبر۔ اس لیسن میں آپ کی وہ تمام گروپس جو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں ان سب کا ذکر ہے، اور ان کو الگ الگ کر دیا گیا۔ تو 1 اور 2 کا پہلا گروپ ہے طالبٌ واحد، طالبۃ واحدۃ۔ 1 اور 2 میں جو عدد آتا ہے وہ نعت ہوتی ہے۔ اسی طرح طالبانی تثنیہ کے لیے کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں؟ یہ نون سے، نون کسرہ، اس کا مطلب ہے عدد، معدود، تمیز، سب کچھ جو ہے نا اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ سٹارز لگے ہوئے نا، یہ گروپنگ کی گئی ہے، تو میں یہاں لائن اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے۔ سیکنڈ گروپ میں کیا تھا رول، آپ کو یاد ہے 1 2 کے بعد 3 سے لے کے 10 تک۔ پہلا پوائنٹ کیا کہ مرکب اضافی، تو اس میں مضاف الیہ آلویز جمع ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا کہ یہ جنس میں اس کی معدود کی اس سے مطابقت نہیں ہوگی۔ ثلاثۃ طلاب، یعنی 3 مذکر طالب علم، تو یہاں ثلاثۃ آیا۔ سیکنڈ والے میں دیکھیں کہ طالبات، معدود کیا ہے؟ طالبات، تو پھر اب یہاں پہ عدد دیکھیں کیا آیا ہے؟ مذکر۔ اس کے بعد 11 اور 12 میں کیا رول تھا؟ احدہ عشرہ طالباً، احدى عشرۃ طالبۃ۔ پہلی بات اس میں کیا ہے کہ جو عدد ہے وہ بھی مرکب ہے، اس میں بھی عدد مؤنث مذکر دونوں میں مرکب ہے، لیکن مرکب کس ٹائپ کا ہے؟ ایکسپٹ تثنیہ کا جو پہلا والا پارٹ ہے اس کے علاوہ مبنی، مبنی مرکب، اس کو بولیں گے مرکب مبنی۔ اسنا یا اسنا اور اسنتا، تثنیہ کا صیغہ ہمیشہ معرب ہوتا ہے، تو پھر اس کو پورے کو فی محلی کر کے ہم اعراب دیتے ہیں، ایکسپٹ کس کے؟ تثنیہ کے۔ معدود جو ہے اپنے اس کے ساتھ کوئی اس کا جنس کے اعتبار سے ڈفرنٹ نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے۔ اب یہ نیکسٹ گروپ ہے 13 سے لے کے 19 تک، یہ بھی سیم ہی ہے مرکب میں، جو اوپر ہے مبنی مرکب والا، لیکن اس میں پھر کیا خاص بات ہوتی ہے، نوٹ کریں، مؤنث ہو یا مذکر ہو، کہ اس میں جو معدود ہے عدد کا پہلا پارٹ ہے نا وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، یہ دوسرا جو ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوگا۔ یعنی یہاں دیکھیں عشرتا طالبتاً، دونوں مؤنث ہے، لیکن جو فرسٹ پارٹ ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ وہ مذکر ہے۔ 20 آپ نے ابھی ابھی پڑھا ہے لاسٹ لیسن میں، کون سے ٹائپ کا عدد ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقود۔ صرف 20 نہیں، یعنی آگے 30 40 50 60 سارے، تو یہ عقود میں سے آتا ہے، اس میں کوئی میچنگ کا نہیں، مذکر کے ساتھ بھی سیم آئے گا اور اس کے ساتھ بھی، تو یہ تو الگ ہو گیا عقود میں۔ پھر اس کے بعد 21 سے لے کے دیکھیں 29 تک ایک گروپ ہے جو ابھی ابھی آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، کس لیسن میں پڑھا ہے؟ ابھی 23 لیسن میں، مرکب عطفی۔ واحد و عشرون طالباً، جو پہلا والا پارٹ ہے اس کو دیکھیں، واحد طالباً، مذکر مذکر، اسنانی طالباً، مذکر مذکر، یہاں یہ تماییز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 23 میں اگر دیکھیں ثلاثۃ طالباً، عشرون تو دونوں ہی میں سیم ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ادھر دیکھیں احدا طالبتاً، مؤنث مؤنث، اثنتانی طالبتاً، مؤنث مؤنث، لیکن یہاں دیکھیں نیچے آ جائیں تو ثلاثو، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث۔ پھر اس کے بعد دہائیاں دے دی گئیں، عقود۔ 90 کے بعد 100 پھر 101 102 103۔ 100 چونکہ قرآن میں کوئی استعمال ہوتا ہے، میں آتو کہ یہ بھی اس میں کوئی میچنگ کا چکر نہیں، اور یہ ہے بھی مرکب اضافی، صرف 100 کی بات یہاں پہ ہو رہی فی الحال۔ یہاں سے تھوڑا سا نیا آ گیا آپ کے لیے، تو میں آتو طالبن و طالبن، اور 100 پلس 1 کیا؟ اسٹوڈنٹ۔ تو یہاں اس طرح پھر کہنا ہے آپ نے، پھر اس کے ساتھ کوئی عدد نہیں لگانا،
100 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट। इसी तरह देखें 100 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट। देखें आपने शुरू में भी पढ़ा ना, 1 और 2 का अलग रूल है, 11 और 12 का अलग रूल है, इसी तरह 21 और 22 का अलग रूल है। ऐसे ही था ना, यानी ये ग्रुपिंग है। इसी तरह यहाँ देखे 100 एंड 101 का अलग है और फिर 103 से आगे, क्योंकि वो जमा में फिर आ जाता है ना। तो यहाँ देखें 103 के लिए में आतुन 100 और 3 स्टूडेंट। अब 3 के लिए जाहिर है 3 स्टूडेंट के लिए मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, तो 100 और 3 स्टूडेंट, तो इसका मिल गया 103। इंटरेस्टिंग ना, ठीक है, समझ आ गया। ये आपको याद नहीं करने की जरूरत। अब ये सारे नोट कीजिएगा, आगे पूरा जितना भी है 10 तक सेम रूल है, यानी 2 मुरक्कब मिलकर एक नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 104 को 100 और 4 स्टूडेंट। इसके बाद 110 के बाद अगर आप देखें तो फिर क्या आता है 101, 111। अब 11 के लिए आपको पता है कि मुरक्कब कौन सा वाला था, 11 के लिए मबनी मुरक्कब। तो इसमें देखें 100 और 11 स्टूडेंट, बात वही है जैसे ऊपर था, लेकिन इसकी शक्ल अब बदल गई, क्योंकि 11 के लिए 11 के लिए अब डिफरेंट मुरक्कब आ गया। तो 100 और 11 स्टूडेंट क्या है, तमीज। 200 200 में आता नहीं, उसके लिए कसरा के साथ तस्निया में आता तालिबिन और तालिबतिन। अब यहां से ना लेके आगे चलते जाएं 300 के लिए, ये सारे फिर उसके मुख्तलिफ किस्म के ये मुरक्कब इजाफी बनेंगे। और ये इस पे मैं आपका टाइम नहीं लगाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके आम इस्तेमाल के लिए नहीं है, तो फिर क्यों हम टाइम लगाएं। हाँ, 1000 चूंकि कुरान में इस्तेमाल होता है, तो अल्फू तालिबिन या तालिबतिन, यानी फिर 2000। जिसको भी इंटरेस्ट हो और कभी जरूरत पड़ जाए तो ये चार्ट आपके सामने 24 लेसन का मौजूद है, 6543। तो इस तरह करेंगे इसको एंड से, यानी 3 को पहले लाए, फिर 40 व खमसु में अतिन व सित्ततु आलाफी रियालिन, अल्फुन की प्लूरल है। ये आपका अदद का ये हो गया। अब आ जाए आगे अहवालुल अदद, अदद के अहवाल। ये इन्होंने ना समझाया है कि वही वाली जो सारे अदद के पूरे रूल है ना, उनको यहाँ समझाया। नंबर 1 में देखें, वो कहते हैं अल अददानी, 2 अदद, वाहिदुन व इसनानी, 1 और 2, अला वफ़किल मादूदी। वफ़किल का मतलब होता है कि 2 चीजें हैं, हम आहंगी होना, मुताबकत होना। मुआफकत का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, मुआफकत होना, तौफीक का लफ्ज ये उसी से है ना, यानी उन दोनों में बोथ एग्री, मतलब यह है कि मादूद के साथ एग्री होते हैं 1 और 2, यानी वो आप पढ़ चुके हैं 1 और 2 का रूल। फिर नंबर 2 में देखें अल आदादु मिन सलासतिन इला अशरतिन, यानी 3 से लेके 10 तक, 3 से 10 तक, अला अक्सिल मादूदी, के मादूद के ओपोजिट। अक्स का क्या मतलब होता है, उसके ओपोजिट। तो मुरक्कब इजाफी 3 से लेके 10 तक आपको पता है ना कि जिन्स में एल से अलग, तो ये चीज यहाँ अरबी में लिखी है। नंबर 3 में देखें अल अददानी अहदा अशरा व इसना अशरा, यानी 11 और 12, क्योंकि 11 और 12 का अलग रूल है। अल जुज आनी अला वफ़किल मामदूदी, कि इसके जो जुज आनी यानी दोनों जुज जो होते हैं वो मुताबकत रखते हैं। देखे 2, यानी 2 जुज है ना उसके, आहदा अशरा और इसना अशरा, तो ये दोनों जुज मुआफकत रखते हैं किसके साथ, मादूद के साथ। अल आदादु मिन सलासता अशरा इला तिसअता अशरा, मतलब 13 से लेके 19 तक। अल जुजु अव्वल अला अक्सिल मादूदी, अल जुजु सानी अला वफ़की, पहला जुज जो है वो उसके ऑपोजिट होगा और दूसरा उससे मैच करेगा, जो मबनी वाला है 13 से 19। नंबर 2 देखें अहवालुल मादूद, अब वो अदद के अहवाल थे उसके बारे में बताया गया, और यहाँ पे किसका अहवाल बताया जा रहा है, मादूद का। वो कहते हैं मिन 3 इला 10 तुल्लाबिन, यानी 3 से लेके 10 तक तुल्लाबिन,
تو لابن کیا ہے؟ تمییز. ٹھیک. یہ جمع مجرور ہوتی ہے. 3 سے 10 تک کون سا والا؟ مرکب اضافی. اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ تمییز ہے نا، تو وہ جمع مجرور ہوتی ہے کیونکہ مضاف الیہ ہوتی ہے. من 11 الى 99 طالباً، مفرد منصوب. 11 سے لے کے 99 تک تمییز جو ہوتی ہے مفرد اور منصوب، وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ منصوب ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے. پھر نمبر 3 تمییز کی بات ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ معدود جو ہے وہ تمییز بن رہا ہوتا ہے نا، وہ پوزیشن تمییز کی لیتا ہے. 100 اور 1000 طالباً مفرد اور مجرور، اس کی تمییز مفرد اور مجرور. مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہوتی ہے. میں آتو طالباً پڑھا ہے نا آپ نے، تو یہ ہو گیا مفرد اور مجرور. تو یہاں پہ تمییز کے بارے میں تو یہ آپ کا ہو گیا لیسن ختم. اس میں ساری گروپنگ تھی، لیکن میں نے اس کو بہت محنت کر کے کچھ بنایا آپ کے لیے. اب آپ دیکھ لیں اس کو. آپ لوگوں کو کس کس کو چارٹ پسند ہے اور کون سی چارٹ پسند ہے؟ چارٹ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، جیسے فروٹ چارٹ، چنا چارٹ، پاپڑی چارٹ. بتائیں کون کون سی چارٹ آپ کو پسند ہے؟ یہ جتنی چارٹ کے نام لیے ہیں میں نے، ان میں سے کون سی چارٹ پسند ہے؟ سب بتائیں. جی، آپ کو جو بھی چارٹ پسند ہے نا، آج میں آپ کو ساری کھلاؤں گی. ہو سکتا ہے آپ کو فرق کوئی ایک پسند ہو، دوسری نہ پسند ہو. تو چنا چاٹ، پاپڑی چاٹ، ساری چاٹ کھلانے والی ہوں. گو کہ یہ ویسے اتنا میں بار بار یہ بات بولتی ہوں کہ ضرورت تو نہیں تھی اتنی زیادہ، لیکن چونکہ ہم نے حق ادا کرنا ہے نا، جو بھی علم حاصل کرنا ہے، تو میں نے اس پہ بڑی محنت کی. عدد اور معدود کے میں نے بہت سارے چارٹ بنائے تاکہ آسانی کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ڈیفرنٹ چارٹس ہیں. یہ آپ کو ذرا سا میں دکھا دیتی ہوں. عدد اور معدود کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا. جو بک میں وہ تو سمپل طریقے سے نا میں نے اعراب ہر لحاظ سے کیا. عدد معدود کی اعرابی حالت، عدد معدود کی تذکیر اور تانیث یعنی مؤنث اور مذکر کے لحاظ سے، عدد اور معدود کی وحدت اور جمع کے لحاظ سے، یعنی واحد کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں یا جمع، تو اس اینگل سے مختلف. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں عدد اور معدود کی کوالٹی اینڈ نمبر کے ناؤن کے اعتبار سے یہاں نیچے مطابقت اور کلر سے بھی اس کو چینج کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اوپر دیکھیں نمبر 1 مطابقت العددی والمعدود، کہ عدد کی معدود سے مطابقت. اعراب العددی والمعدود، یعنی ایک ہی ہیں وہ، لیکن یہاں مطابقت کا ٹاپک ہے اس والے کالم میں ادھر تک، اور آگے جو ہے مطلب یہاں پہ اس رائٹ سائڈ پہ مطابقت اور یہاں پہ اعراب. عدد اور معدود کا دونوں کا اعراب ہوتا ہے نا. ایک ہی جگہ پہ میں نے ساری چیزیں جمع کی اپنی طرف سے، کہتے ہیں نا کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر آپ یہاں دیکھ لیں کلر سے آپ کو ڈفرنس بھی فیل ہو جائے گا. 1 اور 2 وہی جو گروپنگ ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی نا، یہ وہ ہے. اب یہ 1 اور 2 کی گروپنگ یہاں لکھا ہے. اب یہاں وہی بات کہ مذکر اور یہ مؤنث دونوں کے لیے، تو اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی تاکید بن کر آتا ہے، یعنی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ مورب. مورب ہوتا ہے نا، مورب کا مطلب ہوتا ہے جس کا اعراب چینج ہوتا ہے، ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے چینج ہوتے ہوئے، اور وہ مختلف مبنی نہیں ہوتا. اور دوسری بات معدود کیا ہے؟ مفرد اور مورب. معدود کس کو کہتے ہیں؟ اسی کے اندر ہے، کیونکہ اس کا معدود اور عدد تو سیم ہے نا 1 اور 2 کا. تسنیہ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ مورب ہوتا ہے. اب آ جائیں 3 سے 10. 3 سے 10 تک مرکب اضافی، اور یہ بلو کلر میں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک ہی کالم ہے کیونکہ سب کے رول ایک ہے نا 3 سے 10 کے. تو یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھ لیں فرق کہ سلاست. یہ مورب بھی ہوتے ہیں نا، مرکب اضافی ہوتے ہیں. اور اس کی جو معدود، یہ اوپر والے ضرور دیکھیے گا، اگر آپ کو یہ آرام سے دیکھنے والا ہے. جو معدود ہے اس کو تمییز کہا گیا نا، اور کچھ جو ہیں جس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں یہاں پہ دوسرا پارٹ نہیں ہے کیونکہ یہ تو مرکب اضافی ہے نا، تو یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے. تو اس میں ایک سمپل سی چیز ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرکب اضافی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور وہ جو پہلے والا ہے وہ اس اپوزٹ ہوتا ہے. پھر یہاں پہ دیکھیں 100 اور 200 کو الگ کیا ہے کیونکہ اس کا رول آپ نے ابھی ابھی دیکھا کہ وہ الگ ہے.
ٹھیک ہے، اس کو اسی لیے پرپل کلر سے کیا ہے. اور ان کا رول کیوں ہے اس طرح سے ہے؟ کیونکہ یہ مفرد میں سب، یہ دیکھیں عدد مفرد، میں نے بتایا تھا نا کہ عدد کی مختلف وہ ہوتی ہیں کیٹیگریز، کوئی مفرد ہے، کوئی مرکب ہے، مرکب ہے پھر ڈفرنٹ ہے. تو یہ دیکھیں اب یہ سارے مفرد میں آتے ہیں، یہ جو پرپل کلر کے اور اوپر تھے وہ مفرد میں، یہ الفو بھی مفرد میں آ رہا ہے نا. پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں مرکب مبنی. مرکب مبنی آپ کو پتا ہے کہ 11 12 سے لے کے 19 تک، تو یہ دو گروپنگ یہ ساری ہو گئی. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس پہ؟ فتح پہ مبنی. اور اس کی تمیز جو ہوتی ہے مفرد اور منصوب ہوتی ہے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ سے چارٹ بنا دیا، اس میں ساری چیزیں مینشن ہوگی، اوپر اس کی ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں. پھر دیکھیں 20 سے 90 تک یہ کون سی کیٹیگری ہے بتائیں؟ عقود، عقود کی کیٹیگری 20 سے 90. عشرونہ یہ سب، تو یہ 20 ہی خالی لکھا ہوا ہے، سارے ظاہر نہیں لکھے جائیں گے، لیکن 20 سے 90 تک. اور یہ مفرد ہوتا ہے، اور پھر اس کی تمیز ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ آخری کالم تمیز کا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ 21 22 دو الگ، کیونکہ ان دونوں کا رول الگ ہے. 21 20 یہ بھی ہم نے پڑھا، اس کی تمیز مفرد اور منصوب، زیادہ تر مفرد اور منصوب ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی، لیکن اس میں میچ کرتے ہیں. لیکن 23 سے لے کے 99 تک یہ سب مرکب عطفی ہیں، لیکن اس میں اپوزٹ ہوتا ہے پہلا والا پارٹ، اور مورب ہے اور اس کی تمیز مفرد. تو یہ الحمدللہ یہ ایک اوور آل پورے عدد کا چارٹ تھا. اس کے بعد پھر الگ الگ میں نے کر دیا، یعنی 1 2 11 12 21 22. نوٹ کیا آپ نے؟ کیونکہ ان سب کا الگ الگ رول ہے نا، 1 اور 2 11 12 21 22. تو اس میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ سب میں عدد جنس کے اعتبار سے معدود کے مطابق ہوتا ہے. اگر معدود مذکر ہے تو یہ، تو اس کو پھر الگ کر دیا میں نے ساروں کو. 11 1 2 اور یہ 1 2 ہے ریڈ کلر میں، رائٹ. اس کے بعد یہ سیم وہی ہے، لیکن ان کو میں نے الگ سے کیٹیگرائز کر دیا. یہ دیکھیں 11 12 اور نیچے 21 22. تو ان کے بھی پھر سارے یہ آخری والے کالم میں تمیز ہے، اور اس کے بعد یہ اس سے میچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتا ہے یہ الگ چارٹ ہے. یہ ڈفرنٹ چارٹ دکھا رہی ہوں نا، پاپڑی چارٹ سب. پھر اسی طرح آگے 20 سے لے کے 90 تک، 20 سے لے کے 20 سے لے کے 90 تک سے مطلب دہائیاں، عقود کی بات ہو رہی نا، عشرونہ. اور 100 اینڈ 200 1000 اور 2000، ان سب کے رول سیم ہیں میچنگ کے جنس کے مطابقت کے لحاظ سے، اور وہ سب یہ آپ یہاں سب لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا سب. تو ان کو بھی پھر میں نے الگ کر دیا، جن کے رول ایک جیسے ہیں نا ان کے الگ الگ چارٹ بنا دیے. پھر 13 سے لے کے 19 تک، رائٹ، 13 سے 19 تک، جس میں وہی والی بات جو مبنی ہوتا ہے جز اس کی بات. تو 13 سے لے کے مبنی والا جو عدد ہے اس میں وہی بات کہ وہ اپوزٹ ہوتا ہے، اس سے اس کو بھی الگ کیا، کیونکہ جنس کے اعتبار سے موجود سے پہلا جز مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ الگ رول ہے نا اس کا. تو پھر اس کو بھی الگ کر دیا، سب کو الگ، تاکہ آپ کو سب الگ سمجھ آئے. پھر 23 سے لے کے 29 تک مرکب عطفی، جو بھی آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کے ذہن میں تازہ تازہ ہے. تو اس کو بھی اب ظاہر ہے اس میں تو میں نے سب کو نہیں لکھا، لیکن یہاں پہ میں نے یہ لکھ دیا ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی 23 سے 29 تک. اور یہ ابھی آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، تو پھر سے اور پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. ایک چارٹ یہ ہو گئی، کافی چارٹ کھا رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں. پھر لاسٹ میں دیکھیں مطابقت. اب یہ وہ جو میں نے بنایا تھا نا کہ عدد کی جو ٹائپس تھی اس لحاظ سے کیا ہے، مفرد، مبنی، مرکب عطفی، عقود. پھر جو مفرد میں 100 200 والا تھوڑا ڈفرنٹ ہے نا وہ. تو اس میں دیکھیں کہ جنس اور معدود میں مطابقت والے کون سے ہیں، اور عدد کی اقسام پھر مفرد، مرکب، یہ ساری بات. اور پھر اس کے بعد جو اپوزٹ ہے جن میں مطابقت نہیں ہے وہ 3 سے 10 13 19 اور یہ وہ. تو یہ بالکل الگ سے چارٹ ہے، اس کو سکون سے دیکھیں، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. تمیز، تمیز کو تو نہیں چھوڑنا تھا نا، یعنی جو معدود ہوتا ہے، یہ جیسے اس میں بک میں لکھا ہوا تھا نا، یہ وہی چیز
کہ 1 اور 2 کی تمیز نہیں ہوتی. 3 سے 10 کی تمیز جو ہے مجرور محلن منصوب، کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہوتی ہے. 11 سے 90 کی واحد منصوب نکرہ. 130 کی اس کی بھی مضاف الیہ. رائٹ، ہم تو اتنے تک ہی پڑھتے ہیں نا. اس کے بعد آ جائیں آگے والے بھی 103 سے 110 تک، اور پھر دیکھیں 40,000 تک. 40,000 تک ہم نے نہیں پہنچنا، لیکن میں نے اپنا کام کیا یہاں پہ کہ تمیز کے محدود کے بارے میں کیا رولز ہیں. کبھی ضرورت پڑ گئی تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ جو ٹاپک تھا اعراب کا، کہ اعراب کیسے دیا جاتا ہے ان کو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی میں نے الگ سے چارٹ بنا دیا ہے. وہاں اوور آل تھا، یہاں الگ سے، یعنی 1 سے لے کے 10 تک معرب. اعراب کی بھی تو ٹائپس ہے نا، معرب یا مبنی. 11 میں مبنی فتح پر، یعنی ہاں یہ بھی نوٹ کریں جز اول اور جز دوئم سب میں تو دو نہیں ہوتے نا، مطلب مرکب نہیں ہے. 1 سے 10 تک تو مفرد عدد ہے، لیکن 11 اور 12 اس کے دو جز ہیں. 13 19 20 سے 19 تک عقود ایک ہی جز ہے. تو یہ والا دیکھیں یہاں پہ خالی ہے، یہ رائٹ. جس میں مرکب ہے نا اس میں یہ دونوں کالمز ہیں. یہ دیکھیں، تو یہ والے جو ہیں یہ سارے مرکب ہیں، لیکن جو مفرد ہے مفرد ہیں. تو 21 سے 19 تک بھی مرکب ہے، تو یہ معرب ہے دونوں، اور جو مبنی ہے وہ مبنی ہو گئے. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے آخری چارٹ. تو الحمدللہ رب العالمین آپ کا عدد کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، جس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا دیا. اور میرا خیال ہے اس میں سے جو ضروری ہے جتنا وہ تو آپ سمجھ گئے. پوائنٹ ٹو ریمبر میں سیم چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد بس یہ ٹاپک آپ کا ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اب ہم نیا لیسن سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ بک کورس کی کلاس نمبر 4 میں اب انشاءاللہ آپ مدینہ بک نیو 5 کا لیسن نمبر 5 اور اولڈ مدینہ بک 2 کا لیسن نمبر 25 سٹارٹ کریں. الدرس الخامس، لیسن نمبر 5. لیسن نمبر 5 اب نیو لیسن ہے، اس میں یقیناً نیا رول ہوگا. لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جہاں پہ رول آئے گا وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی نوٹ سے. المدرس ٹیچر. اینا انوارو یا عمرو، انوار کہاں ہے او عمر. انوار ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام ہے ویر از انوار. عمرو عمر. لا ادری آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. اوکے سب سے پہلے لا دیکھیں اور ادری. ادری میں شروع میں حمزہ آ رہا ہے، دال را یا روٹ ورڈ ہے. دال تو ظاہر صحیح لیٹر ہے، را بھی، لیکن یا یہاں پہ کون سا والا لیٹر ہے؟ حرف علت میں سے. آگے بہت جلدی آپ حرف علت والے افعال کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. واو اور یا دو بیمار حروف ہیں، تو یہاں پہ یا ہے. تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. لا سے بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور ادری کون سا صیغہ؟ متکلم واحد. اور انا کی ضمیر مستتر، میں نہیں جانتا، کس کی طرف جا رہی ہے؟ عمر کی طرف. رأیتہ I saw him قبل قلیل a while ago، کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھا تھا. رائی فعل، تو کی ضمیر بیچ میں فاعل، اور ہو کی ضمیر مفعول بھی. تو فعل کے بعد دو ضمائر ہیں، ایک مفعول بھی اور ایک فاعل. رائی جو ہے یہ اس کا بھی روٹ ورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے، را حمزہ یا. یہ میں اس لیے آپ کو یہ بار بار سب کا دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ آپ کس ٹائپ کے افعال آپ پڑھنے جا رہے ہیں. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کون سا والا ہے؟ اس میں بھی یا، اس میں بھی یا. تو یہ کون سا کلمہ ہے اینڈ پہ؟ لام کلمہ. تو یعنی لام کلمہ میں حرف علت دونوں میں یا ہے، رائٹ. اچھا ایک اور چیز ہے، اس والے پہ یہ حمزہ بھی آ رہا ہے، یعنی آئین کلمہ میں حمزہ. تو اس کا بھی رولز ہوتے ہیں، لیکن نام کے اعتبار سے کہیں تو اس کو بولیں گے ناقص. یعنی لام کلمہ میں جب کوئی حرف علت آئے واو یا تو اس کا نام ہوتا ہے ناقص حرف علت کے اعتبار سے. اور حمزہ اگر آتا ہے کسی فعل میں تو اس کو بولتے ہیں محموز. پھر فا کلمہ میں، عین کلمہ میں، لام میں آئے تو اس کے اعتبار سے اس کے ڈفرنٹ نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ ہو گیا رائی تو ہو. قبلہ، قبلہ کے اوپر فتح ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ ظرف پہلے.
قلیل مضاف الیہ، قبلہ کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور آج آپ قبلہ کے کچھ رول بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کانا واقفن خارج الفصلی، کانا آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، ہی واز وہ تھا، واقفن کھڑا ہوا، خارج الفصلی کلاس روم کے باہر، ہی واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم۔ اوکے، سب سے پہلے دیکھیں کانا پتہ ہے آپ کو کس ٹائپ کا فعل ہے؟ بتائیں۔ کانا، چونکہ کانا آپ پڑھ چکے ہیں نا جی، فعل ناقص۔ ویسے تو ماضی کا صیغہ جب فعل کی ڈیفینیشن ہوتی تو پہلے ظاہر ہے ماضی مضارع کے اعتبار سے یا امر کے اعتبار سے بات ہوتی تو یہ ماضی ہے، سب سے پہلی بات ماضی کا صیغہ۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فعل کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو فعل ناقص۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل نہیں ہوتا، اس کا اسم اور خبر ہوتی ہے، اور یہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، رائٹ۔ ہاں، روٹ ورڈ کے اعتبار سے بات کریں تو پھر کیا روٹ ورڈ ہوگا اس کا؟ کاف، واو اور نون۔ تو اب دیکھ لیں اس میں بھی یہ آ گیا، یہ کیا ہے؟ حرف علت درمیان میں۔ تو یہ کون سا کلمہ؟ آئین کلمہ۔ تو جب آئین کلمہ میں حرف علت آتا ہے تو اس ٹائپ کے فعل کو بولتے ہیں اجوف، ٹھیک ہے۔ جب لام کلمہ میں حرف علت آتا ہے تو اس فعل کو بولتے ہیں ناقص۔ اب ناقص میں اگر آپ نوٹ کریں، یہ بھی ناقص ہے کانا، یہ کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ اس کا فاعل نہیں ہے۔ یہ جب لام کلمہ میں، جیسے کہ یہ اب اس کو میں ناقص کہہ رہی ہوں، یہ حرف علت کے اعتبار سے ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ نقص جو ہے ڈفرنٹ ہے، تو یہ بھی فی الحال آپ کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اس کو رہنے دیں، لیکن بعد میں انشاءاللہ۔ لیکن کانا آپ کو پتا ہے آلریڈی کہ فعل ناقص ہے، اور اس کا نقص کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل نہیں ہوتا، اس کا اسم ہوتا ہے۔ اسم سے بات پوری نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں کانا کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہی واز، وہ تھا، کیا؟ اب کچھ تشنگی ہے نا، کیا تھا؟ تو اس کی پھر خبر چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے یہاں؟ واقفن، کھڑا ہوا، ہی واز اسٹینڈنگ۔ ہوا کی ضمیر مستتر، اور وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ جس کے بارے میں سوال ہے، کس کے بارے میں؟ انوار۔ کھڑا ہوا خارج الفصلی، خارجہ فتح، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ خارجہ، بتائیں۔ آؤٹ سائڈ، کس کے آؤٹ سائڈ؟ دا کلاس روم۔ جی، خارجہ جو ہے منصوب ہونے کی وجہ، کیونکہ یہ اس کا معنی کے طور پہ دیکھیں نا، کیا معنی بن رہا ہے؟ ظرف کا، اور جگہ ظرف و مکان، کہاں کھڑا تھا؟ کلاس روم کے باہر، اور الفصلی مضاف الیہ۔ اوکے، آگے آ جائے المدرس۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے ظاہر ہے یہ ہے تو جملہ فعلیہ، لیکن اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو اس کا اسم ہوگا کانا کا، اور واقفن خبر۔ کانا واقفن خارج الفصلی جملہ فعلیہ ہے، ہوا کی ضمیر جو مستتر ہے وہ کانا کا اسم مرفوع حالت میں، اور واقفن خبر منصوب۔ المدرس ٹیچر، کیف حال عمار الآن یا سعد؟ ہاؤ از عمار، عمار کا کیا حال ہے؟ ہاؤ از عمار کنڈیشن ناؤ یا سعد؟ کیف آپ کو پتا ہے اسم استفہام میں شروع میں آتا ہے کسی کی حالت، کنڈیشن جاننے کے لیے، تو ظاہر اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے کیونکہ اسم ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں حالو مرفوع اور عمارن تو ظاہر ہے مضاف الیہ ہے، تو پھر یہاں پہ ظاہر ہے چونکہ اسم استفہام کو شروع میں آنا ہے تو مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، تو حالو کی کیا پوزیشن ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، یہ معرفہ کیونکہ یہ مضاف الیہ معرفہ ہے نا اس کا، تو یہ مبتدا مؤخر و ہوا مضاف عمارن مضاف الیہ، تو اب ظاہر خبر بھی چاہیے، تو خبر کہاں ہے؟ کیفا، کیونکہ اس کی حالت ہی کے بارے میں تو خبر چاہیے نا، فی محل رفع۔ الآن ظرف یا حرف ندا، سعد منادا۔ کانا مریدن منذ اسبوع، he was sick since اسبوع a week ago، he was sick since 1 week ago، کہ ایک ویک سے وہ بیمار تھا۔ پتہ ہے نا آپ کو کانا کا ٹرانسلیشن تھا کے میننگ میں کرتے، تو کانا پھر آ گیا دوبارہ فعل ناقص، اور ہوا کی ضمیر مستتر جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ عمار کی طرف۔ مریدن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ خبر، خبرو کانا منصوب، اور اب نصب کی علامت تنوین۔ منذو کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ منذو کچھ آئیڈیا؟ منذو حرف جا رہا ہے، ٹھیک، لیکن
یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوتا. حروف جارہ آپ کو پتہ ہے 17 ہے ٹوٹل، لیکن 11 قرآن میں استعمال ہوتے ہیں اور باقی جتنے ہیں ان میں سے منزو بھی ہے، جو عربی زبان میں تو ایز اے حرف جر استعمال ہوتا ہے. تو اس بوئن مدافل ہے ہی. سعدن، اور یہ جار مجرور ہے نا، تو جار مجرور کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ خبر سے. یہ کب سے بیمار ہے؟ ایک ویک پہلے سے، سنس 1 ویک. سعد کہتا ہے لا یزالو مریدن یا فضیلت الشیخی. اوکے، لا یزالو، یزالو آپ کے لیے کچھ نیا کلمہ فیل ہو رہا ہوگا یقیناً. پہلے پڑھا ہے یہ والا؟ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. تو یہی آپ کا رول ہے آج. ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ لا یزالو، وہ ابھی تک بیمار ہے. او فضیلت الشیخ، فضیلت الشیخ کا مطلب ریسپیکٹڈ شیخ. کہ وہ کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ عمار کی، کہ عمار ابھی تک بیمار ہے. یہ جو ابھی تک کا میننگ کر رہی ہی اسٹل سک، یہ کہاں سے؟ یعنی مسلسل بیمار ہے. تو یہ کہاں سے معنی آ رہا ہے؟ یزالو سے. یہ اب رول آپ کو انشاءاللہ پڑھانا ہے میں نے، اور یہ ہم پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے. اچھا، یہ رول تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، نیا ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ اتنی ڈیٹیل سے میں نے نوٹس بنائے ہیں، اس میں بہت ساری اگزامپل، بہت ایکسپلینیشن ہے. بس پہلے سے آپ کو تھوڑی تسلی دینا میرا فرض ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں کہ نیا رول پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ٹینشن سوار نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے پہلے سمجھ آ گیا یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اوکے، یہ آپ کے سامنے اب نوٹس ہیں اسی لیسن کے. فعل ناقص زال یزال قواعد. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کانا وہاں پہ کیوں ڈسکس ہوا. کانا 2-3 جملوں میں استعمال ہوا نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ زالا یزالو فعل ناقص کانا کی اخوات میں سے ہے، جو فعل آپ پڑھنے جا رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اس کی اخوات میں سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعراب کے لحاظ سے اس کو فالو کرتا ہے، رول کے اعتبار سے اسم اور خبر. لیکن چونکہ ظاہر ڈفرینٹ وین ہے تو اس کے کچھ قواعد تو ڈفرینٹ ہی ہوں گے نا. تو جو قواعد فعل ناقص کانا کے ہیں وہی قواعد زالہ یزالو پر لاگو ہوتے ہیں، مگر زالہ یزالو کا معنوی استعمال الگ ہے کیونکہ ظاہر اس کا نام جو الگ ہے. سب سے پہلے زالہ یزالو کو دیکھیں کیونکہ بیچ میں الف آ رہا ہے نا، تو اس لحاظ سے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زا واو لام، زائی یا لام. اس کے 2 روٹ ورڈ بتائے جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس کے 2 روٹ ورڈ ہو سکتے ہیں کہ معنی میں، لیکن عام طور پہ کئی دفعہ روٹ ورڈ چینج ہونے سے معنی میں چینج آ جاتی ہے. بہرحال باب سمیہ سے زالہ یزالو، اس کے اصل زاویلا یزولو تھا. سمیہ سے ظاہر ہے سمیہ باب جب بولیں گے تو کسرہ آئے گا نا نیچے آئین کلمہ کے، تو زاویلا یزولو ہو گیا. تعلیل کے بعد زالہ یزالو ہو گیا. تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو حروف علت والے افعال ہوتے ہیں نا ان کے اندر کچھ چینجز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، چینجز کی جاتی ہیں کہ جیسے واو، اب یہاں پہ آپ خود دیکھ لینا واو یا جو بھی ہے وہ الف سے چینج ہوا ہے. تو جب الف سے ظاہر ہے وہ الف سے بدل گیا، الف پہ تو حرکت آئے گی نہیں نا بالکل، تو اس لیے وہ ڈراپ ہو گیا، تو اس لیے زالہ یزالو بن گیا. یہ تو انشاءاللہ جب علت پڑھیں گے تبھی آئے گا. زالہ یزالو کے لفظی میننگ کیا ہے؟ زالہ یزالو کے کیا؟ جدا ہونا، زائل ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو جانا، جاتا رہا. ٹو لیو، ٹو گو، گو اوے، ٹو لیو، ٹو گو اوے، ٹو وینش، ٹو کم ٹو اینڈ وغیرہ اس طرح. تو یہ اس کے معنی ہیں. لیکن زالہ یزالو کے ساتھ لا اور دوسرے حروف نفی بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ کے لیسن میں تو لا آ رہا ہے نا، کبھی حرف نفی حذف بھی ہو جاتا ہے، صرف زالہ یزالو استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر آپ لیسن میں دیکھیں، کیونکہ آپ کو اس کے اعتبار سے مجھے سمجھانا ہے، اب اگر یہاں دیکھیں تو یہاں پہ لا یزالو ہے نا، خالی یزالو نہیں استعمال ہو رہا، تو لا جو ہے نفی ہے، حرف نفی ہے. لیکن اس سے کس طرح اس کا معنی ہوتا ہے یہ عام افعال سے ڈیفرنٹ ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں کیونکہ قرآن کی اگزامپل آگے آتی ہیں تو سمجھاؤں گی. ما زالا، لا زالا، ما یزالو، لا یزالو میں ما اور لا حروف نافیہ ہیں، ان کے آنے سے معنی بدل جاتا ہے. اب معنی ہوگا زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ رہا، مسلسل رہا. نوٹ کیجئے گا، زالہ کا
میننگ ہے جدا ہوا، جدا ہو گیا، وہ جدا ہو گیا، وہ زائل ہو گیا. لیکن جب لا یا ما آ گیا تو کیا میننگ ہے؟ زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا. تو جو چیز ختم نہیں ہوئی، زائل نہیں ہوئی، تو وہ مسلسل ہے، ہمیشہ ہے. ٹھیک ہے نا، ختم نہیں ہوئی. اب فعل میں استمرار کا معنی ہوتا ہے. استمرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استمرار کا عربی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا. آگے جا کے آپ مختلف اس میں پڑھیں گے اوزان میں. استمرار کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا مسلسل جاری رہنا، کنٹینیو رہنا. ٹھیک ہے. ریمینڈ فار ایور، یعنی وہ ختم نہیں ہوا، مسلسل ہوتے رہنا، تو اس کو بولتے ہیں استمرار. تو اب فعل میں استمراری معنی ہوگا، استمرار سے مراد کسی کام کا مسلسل ہوتے رہنا. ما زالا لا زالا، یہ فعل اپنے اسم کی خبر کے استمرار کے لیے آتا ہے. کس چیز میں کنٹینیوٹی ہے؟ کہ اس کی خبر میں، جو اس کی اسم کی خبر ہوگی نا، کیونکہ یہ فعل ناقص ہے نا، تو اس کی جو خبر ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوگی، کہ وہ چیز جو ہے کنٹینیوٹی سے جاری ہے. ایگزامپل دیکھیں عام جملے کی. ما زال مطرن غریرن، بارش موسلا دھار برستی رہی، یعنی جاری رہی، رکی نہیں. یہ کہاں سے مانا ہے؟ ما زالہ سے. ماں کے آنے سے مطلب وہ ختم نہیں ہوئی، رکی نہیں، مسلسل برستی رہی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں، اگر ماں نہ ہوتا نا تو اوپر دیکھیں مانا کہ مٹ گیا، ختم ہو جانا، تو پھر ہوتا بارش ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، مسلسل کا معنی نہ ہوتا. تو مطلب یہ کہ وہ جاری رہی، برستی رہی. کانا کی طرح زالا فعل ناقص اور فعل تامہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. کانا کو بھی فی الحال آپ نے خالی فعل ناقص پڑھا ہے، تامہ نہیں پڑھا. تامہ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح نارمل فعل جن کا فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مکمل فعل. تامہ کا مطلب یہ ہوگا. تو لیکن ناقص کا مطلب ہے کانا کا کہ اس کا فاعل نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے. تو جب یہ تامہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کانا کا فاعل ہوتا ہے. اب اس کے رول ڈیفرنٹ ہے، وہ انشاءاللہ پھر ایڈوانس میں جا کے آپ پڑھیں گے. تو اسی طرح زالہ بھی جو ہے یہ تامہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے زالہ کے اس کے ناقص ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف النفی میں سے کوئی حرف ہو، تب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ناقص ہے، خواہ حرف نفی مذکور ہو یا محذوف ہو. اچھا، یہ اب انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زالہ کا جو فعل ہے یہ ناقص بھی استعمال ہوتا ہے اور تامہ بھی. تامہ جب استعمال ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک. اور ناقص میں اس کا اسم ہوگا، ان جملہ اسمیہ سے پہلے. یہ تو پتہ چل گیا. اب اس کے لیے پتہ کیسے چلتا ہے بقول ان کے کہ اگر اس سے حرف نفی پہلے ہے، جیسے کہ یہ، اب یہ کنفرم ہے کہ یہ ناقص ہے، یہ تامہ نہیں ہے، یعنی اس کا اسم اور خبر ہم کہیں گے. لیکن کبھی کبھی حرف نفی محذوف ہی ہوتا ہے. جب محذوف ہوگا تو پھر تو ہمیشہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ تامہ ہے. پھر کیسے پتہ چلے گا؟ پھر پتہ چلے گا سیاق و سباق سے، معنی سے پتہ چلے گا، باقی چیزوں سے. جب چیزیں حذف ہوتی ہیں نا، کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی جسے سمجھ آتی. ابھی چونکہ یہ والا ابھی آپ نے تامہ پڑھنا نہیں، اس لیے آپ پریشان نہیں، ابھی ناقص ہی پہ کنسنٹریٹ کریں. اچھا، جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں کہ کانا جملہ اسمیہ سے پہلے آ کر مبتدا کو اپنے اعرابی حکم میں لے آتا ہے، تب کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. تب مبتدا کانا کا اسم اور خبر کانا کی خبر کہلاتی ہے. یہ تو آلریڈی ہم جانتے ہیں. ما یا زالو، لا یا زالو کے لیے بھی یہی قاعدہ سیم. اب اس کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پہ آپ کو دونوں طرح اگزامپل دے دی ہے، کانا کے ساتھ بھی تینوں اگزامپلس. مثلا سمپل جملہ اسمیہ یہاں دیکھیں، البنتو مریدتن، لڑکی بیمار ہے. دا گرل از سک، سمپل مبتدا اور خبر، یہ جملہ اسمیہ. اب اس سے پہلے کانا آ گیا، یعنی جب اس میں معنی پیدا کرنا ہے کہ دا گرل واز سک، کہ بیمار تھی، تو کانا آ گیا. تو اب ظاہر ہے چونکہ یہ فیمیل ہے تو کانت استعمال کریں گے. تو کانت البنتو مریدتن، تو کانت فعل ناقص، البنتو اسم کانا مرفوع. پہلے بھی مرفوع تھا البنتو، یہ دیکھیں، لیکن یہ اس وقت کیا تھا؟ مبتدا. اب مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ اسم کانا ہے، وجہ بدل گئی، مرفوع ہے. لیکن اب مریدتن چونکہ خبر تھی تو مرفوع تھی نا،
ٹھیک. لیکن یہاں مریدتن کیوں؟ کیونکہ یہ خبرو کانا ہے، خبرو کانا منصوب ہوتی ہے اور یہ فعل. اب یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. لڑکی بیمار تھی، the girl was sick. یہ تو رول ہو گیا. اب آ جائیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ زالا یا زالو والے فعل کی. تو اب یہاں پہ دیکھیں فعل کانا کا جملہ جو اوپر تھا، کانت البنتو مریدتن، لڑکی بیمار تھی، the girl was sick. سیم وہی ایکسپلینیشن. یہاں دیکھیں فعل یزالو جملہ فعلیہ. ابھی نوٹ کیجئے گا ٹرانسلیشن اس کا. لا یزال البنتو مریدتن، لڑکی ابھی تک بیمار ہے. لڑکی بیمار تھی، شی واز سک ماضی میں، بٹ ماضی سے لے کے ابھی تک وہ مسلسل بیمار ہے، یہ میننگ ہے. دا گرل از اسٹل سک. لا تزالو، اب تزالو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بنتو ہے نا. لا تزال البنتو مریدتن، کہ لا اب یہاں پہ کیا ہے؟ حرف نفی، فعل ناقص. اس کے اندر معنی کیا ہے؟ ابھی تک کے میننگ میں. البنتو اسم تزالو مرفوع، مریدتن خبر تزالو منصوب. اگر آپ یہاں دیکھیں کانا کا اسم، یہ دیکھیں کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب ہے نا. اسی طرح اب یہاں دیکھیں تزالو کا اسم مرفوع اور خبر منصوب. تو اعراب کے لحاظ سے دونوں سیم ہیں انالیسز میں، لیکن معنی کے اعتبار سے اب ڈفرنٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں آ گیا کہ لڑکی بیمار ہے، ابھی تک بیمار ہے. تو اب نوٹ کریں یہ ابھی تک کا معنی یہاں سے آ گیا، یہاں تھا کہ تھی. فرق فیل ہو گیا. اب یہ لا کے آنے سے ہوا نا کہ مسلسل بیمار ہے، اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، اس سے جدا نہیں ہوئی. اب پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب یہی آپ کے لیسن میں ہے. یہ دیکھیں لا یزالو مریدن، کہ وہ ابھی تک بیمار ہے. ہوا کہ ضمیر مستتر امار کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ یزالو فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے نا. اب آپ کو سمجھ آئے؟ مشکل تو نہیں ہے یہ زالو نا، آسان ہے نا. مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی جب پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اب یہاں دیکھیں قرآن کی ایگزامپلس. اب یہ قرآن میں ظاہر استعمال ہوا ہے، اس وقت تک شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو. اب دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ہود کی 118. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، جمع کا صیغہ، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. یزالون، اب ظاہر ہے فعل مضارع ہے تو اس میں نون والے صیغے بھی آئیں گے، 5 in pocket سب صیغے. تو یہاں کون سا صیغہ ہے؟ نون کا صیغہ. ولا یزالون مختلفین، اختلاف کرنے والے. تو وہ یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. تو اب یہ کنٹینیو کا میننگ کیا ہے؟ کنٹینیو ان دیئر ڈفرینسز. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ ان کا جو اختلاف ہے وہ ختم نہیں ہوگا، مسلسل جاری رہے گا. اب یہاں مستقبل کا میننگ نا رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے فعل مضارع تو مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ان کے اختلاف میں کنٹینیوٹی بتائیے، وہ ختم نہیں ہوگی. اچھا اب بتائیں لا، لا کس ٹائپ کا؟ یہ حرفو نفی، نفی کا ہے نا، اس کے نفی میں آتا ہے. اور یزالون اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ فعلن مضارعن مرفوعن بثبوت نون. ٹھیک ہے نا، مرفوع حالت میں. اور اب اس کا واو، واو کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ واو، یہ والا واو، یہ کیا ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ فاعل. اسم، آپ بولیں گے اسمو یزالو. ٹھیک ہے، یزالو اسمو یزالو ہے یہ. اور اعراب کیا ہے اس کا؟ ظاہر ہے مرفوع، کیونکہ اسم مرفوع ہوتا ہے نا، کانا کا بھی اور اس کا بھی. آگے دیکھیں مختلفین، مختلفون، مختلفین، کون سا صیغہ ہے؟ اسم کس ٹائپ کا ہے؟ اسم فاعل، یعنی اختلاف کرنے والے، لیکن جمع. ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم. لیکن اس کا اعراب اب کیا ہے؟ مختلفون مرفوع، مختلفین منصوب، کیونکہ یہ اس کا اسم ہے نا، خبر ہے. کس کی خبر؟ یزالون کی. اسم تو یہ آ گیا نا مرفوع، تو خبر منصوب ہوتی ہے نا. اب نصب کی علامت بتائیں مجھے، مختلفین میں نصب کی علامت. شاباش. یا، یہ یا جو ہے، ٹھیک ہے، نون تو جمع کی علامت ہے نا، تو یا.
کیونکہ یہ منصوب حالت ہے نا، جمع مذکر سالم، تو یہ ہو گیا منصوب بالیا. کیا اس کو بولیں گے؟ خبرو یزالو. سورہ الانبیاء کی 15 نمبر آیت، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. وہ یہی پکارتے رہے تا ان کا ہم نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے. اچھا، یہاں پہ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے نا 14 نمبر، اس میں ایکچولی جو سیاق و سباق ہے کہ کالو یا ویلنا ان کننا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے. یہ ان کی پکار کی بات ہو رہی ہے. وہ یہاں نا، وہ یہی پکارتے رہے، یعنی وہ تکلیف سے پکار رہے تھے. کیا کہ وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. تو یہاں پہ بڑی سخت اس کا پیچھے ایک ٹاپک ہے، لیکن ہم نے چونکہ ابھی رول ہی کو سمجھنا ہے تو اس لیے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو اگر ہم یہاں دیکھیں، فا تو حرف عطف ہے، اور ماں کون سے ٹائپ کا ہے؟ ظاہر ہے حرف نفی، کیونکہ یہ اس سے پہلے استعمال ہو رہا ہے زالت. اب زالت کو اگر آپ دیکھیں تو کون سا والا سیگا آپ کو لگ رہا ہے؟ تاؤ تانیس کی وجہ سے ماضی کا، یہاں ماضی استعمال ہو رہا ہے، اوپر یہ مضارع تھا تو یہ ماضی کا سیگا. تاؤ تانیس کیوں آئی ہے؟ فعل مونس کیوں آتا ہے؟ جب اس کا فاعل یا اسم جو ہے وہ مونس ہو. تو آپ یہ دیکھیں تلکا کی اب کیا پوزیشن ہے؟ اسم. کس کا اسم ہے؟ زالت کا، مرفوع حالت میں ہے. ٹھیک ہے، فی محلی رفع. اب خبر کہاں ہے اس کی؟ دعوا. ہم کی تو آگے ضمیر ہے نا، تو دعوا جو ہے، اب ظاہر اس کا اعراب تو نہیں نظر آئے گا، تو آپ بولیں گے تقدیری اعراب. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ فتحۃ المقدرہ، کیونکہ خبر زالہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو یہ فتحۃ الم. تو اب یہ مسلسل کس چیز میں مانا ہے کہ ان کی جو پکار ہے وہ مسلسل جاری رہے گی. رہے گی نہیں، ماضی کا سیگا نا، تو کیا مانا ہوگا؟ تو مسلسل رہی یہی پکار ان کی، یہاں تک کہ پھر وہ آگے بات آ رہی ہے کہ ان کی مسلسل پکار. اور پکار کیا تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم ظالم ہیں. تو جو خبر ہوتی نا اس کے اندر مسلسل ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس کا اثر کہ کیا مسلسل ہوا کہ ان کو جو پکار رہے تھے. یہاں کیا مسلسل ہے؟ ان کا اختلاف کرنا. ٹھیک ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، وہ ختم نہیں کریں گے. یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ مسلسل کا میننگ ہے. ایک اور اگزامپل دیکھیں، سورہ غافر کی 34، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. اوکے، اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، یوسف علیہ السلام، مگر جو کچھ وہ لائے اس کے متعلق تم شک ہی میں پڑے رہے. مسلسل شک میں پڑے رہے، تمہارا شک ختم نہیں ہوا. یہ ہے میننگ یہاں پہ نا. تو ماں دیکھیں یہاں پہ، ماں کون سا ہے؟ حرف نفی. ذل تم، اب یہ زا کے نیچے کسرہ کیوں آ گیا؟ یہ بھی انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا حرف علت والے تو وہاں پہ پھر آپ کو سمجھائیں گے. یہ جو چینجز آتی نا حرکات کی، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. تو بہرحال وہ آپ کا ابھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن تم کی ضمیر سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ماضی کا سیگا، اور معنی سے بھی پڑے رہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے. تم کی ضمیر جو اس کا اسم ہے، تو یہاں اب ذل تم ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ فعل کا کون سا ایک حرف حذف ہو چکا ہے؟ آئین کر لیما. ٹھیک ہے، اور آگے یہ دیکھیں ذل بچا، اور تم کی تو ضمیر ہے آگے. تو آئین کلمہ جو واو یا یا تھا یا الف تھا، زالہ تھا نا، تو وہ حذف ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساکن ہے، تو الف بھی ساکن تھا، تو پھر اس کو تو حذف ہونا ہی تھا. تو ذل تم شک میں رہے، پڑے رہے، مسلسل رہے، شک ختم نہیں ہوا. فی شکن، اب یہاں تم کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہے؟ اسمو زالہ ہی کہیں گے نا. اور خبر کہاں ہے؟ خبر تو نہیں ہے، خبر محذوف ہے. فی شکن جار مجرور، خبر متعلق. ٹھیک، کہیں کہیں تو خبر محذوف ہوتی ہے نا. ایک اور لاسٹ اگزامپل دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیا نمبر 13.
ولا تزالو تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم، ولا تزالو اور ہمیشہ، تطلعو آپ اطلاع پاتے رہو گے، علی خائنات منہم ان میں سے، ان کی طرف سے، خیانت پر، یعنی ان کی خیانتوں کا آپ کو مسلسل پتہ چلتا رہے گا، ایکسپٹ چند آدمیوں کے ان میں سے۔ اب یہاں پہ ایکچولی ظاہر ہے یہ سیاق و سباق پیچھے جو بھی ہے، لیکن ہم اگر یہاں پہ معنی کو دیکھیں نا تو اب یہاں دیکھیں، اور ماں سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، پاتے رہو گے یا چلتا رہتا ہے۔ تو لا کیا ہے؟ حرف نفی، کبھی ماں کبھی لا، اکارڈنگ ٹو فعل کے۔ اب یہاں فعل مضارع کا صیغہ ہے تو حرف نفی، تزالو فعل ناقص، تطلع اب ظاہر ہے اس کا اسم چاہیے، تو اسم کہاں ہے؟ کون سا والا فعل ہے؟ تزالو، تو کیا ہوگا اس کا اسم؟ انتا، آپ مسلسل اطلاع پاتے رہو گے۔ تو مسلسل کیا ہے؟ خبر، تو خبر یہاں پہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، تطلع فعل ہے نا، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے اندر بھی انتا کی ضمیر مستتر جو کہ فاعل ہے، یہ تو انتا کی ضمیر اسم ہے تزالو کا، تطلع میں انتا کی ضمیر فاعل۔ تو اب اطلاع پانے کا جو کام ہے وہ مسلسل ہوتا رہے گا، ان کی خیانت کے بارے میں مسلسل۔ تو یہ میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ ولا تزالو سے، تزالو کے اندر ہمیشگی مسلسل ہونے کا، یعنی یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی خبر ہوگی، کس کی خبر؟ تزالو کی خبر منصوب ہوتی ہے تو جملہ ہے نا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ فی محلی نصب، جملہ فعلیہ۔ تو یہ تھے جناب زالا یا زالو کا رول۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو کچھ حد تک سمجھ آ گیا۔ اب ظاہر ہے آپ لیسن پہ بھی پریکٹس ہوگی اور آگے ایکسرسائزز۔ اب لیسن پہ آ جائیں، یہاں سے اس جملے پہ ہم نے ختم کیا تھا، ساتھ کہتا ہے لا یزالو مریدن، کہ وہ ابھی تک بیمار ہے، ہی از اسٹل سک، یعنی اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، مسلسل چل رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے آپ مانا آیا؟ لا یزالو سے، ٹھیک ہے، زالا یزالو کے اندر اس کی خبر کیا ہے؟ لا یزالو کی مریدن، اب مریض ہونے، خبر کے اندر مسلسل ہونے کا، یعنی اس کی سکنس جو ہے وہ اس کنٹینیوس چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، بیمار تھا لیکن ابھی بھی ہے۔ المدرس ٹیچر، سمعت انہو یریدو، میں نے سنا ہے، انہو کہ وہ، یریدو وہ چاہتا ہے، ان یترکا کہ وہ ترک کر دے، چھوڑ دے، الجامعہ یونیورسٹی، میں نے سنا ہے کہ وہ یونیورسٹی چھوڑنا چاہتا ہے، ویرجیا اور واپس جانا چاہتا ہے، الی بلدی اپنے کنٹری، پلٹنا چاہتا ہے اپنے کنٹری۔ اصحیح ھذا، کیا یہ صحیح ہے؟ اوکے، سمع فعل، تو کی ضمیر فاعل کس کی طرف جا رہی ہے؟ ٹیچر کی طرف، اس کا مرجع ٹیچر ہے، تو کی ضمیر ٹیچر کہہ رہا ہے۔ انا آپ کو بتائیں، انا کی اخوات میں سے، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کہ وہ کون؟ وہ عمار کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے نا، اور یہ ظاہر ہے انا کا اسم ہو گیا، ہو کی ضمیر، یریدو فعل مضارع مرفوع اور ہوا کی ضمیر مستتر، یریدو وہ چاہتا ہے، یہ بھی کس کی طرف جا رہی ہے؟ عمار کی طرف۔ ان حرف نصب و مصدرین، اب آگے کیا ہے؟ فعل مضارع، یترکا، کا کے اوپر فتح آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ ان نے کیا، کیونکہ ان مصدریہ ہے، تو اب یہ کیا بن گیا؟ ان کے ساتھ مصدر معول، مصدر معول نہیں بھولنا، اچھا، مصدر معول، مصدر کے میننگ میں، تو کیا مصدری میننگ ہوگا؟ ترک کرنا، وہ ترک کرنا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، کیا چھوڑنا چاہتا ہے؟ جامعہ، منصوب، کیوں؟ مفعول بھی کس کا؟ یترکا کا، ٹھیک، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، ان کی وجہ سے یہ اب اس میننگ میں آ گیا۔ اچھا، ان یترکا مصدر معول، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ بھی مفعول بھی، لیکن یہ کس کا مفعول ہے؟ یہ تو آپ نے بہت پڑھا تھا جب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مصدر معول کا ٹاپک، یریدو کا،
ٹھیک ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے تو اس لیے آپ بولیں گے فی محلی نصب، پورا یہ ان یترکا، لیکن جامعہ تا مفعول ہے کس کا؟ یترکا کا۔ واو حرف عطف، یرجیا، یرجیا ظاہر فعل مضارع کا صیغہ، اور اس کے اندر بھی ہوا کہ ضمیر مستتر، یہ بھی کس کی طرف جا رہی ہے؟ مار کی طرف، کہ وہ پلٹ جائے۔ الا حرف جر، بلدی اسم مجرور، جار مجرور متعلق فعل، ہی کی ضمیر مضاف۔ حمزۃ الاستفہام ظاہر سوال کے لیے ہے، کیا صحیح ہے یہ؟ صحیح ہن نکرہ حالت میں، اور حاضہ اسم اشارہ بعد میں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ صحیح ان کی کیا پھر پوزیشن ہوگی؟ مبتدا نہیں، خبر، خبر مقدم ہے۔ اور کیوں خود شروع میں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے ایک تاکید بھی ہے، اور ظاہر حمزہ شروع میں آ رہا ہے، اور حاضہ اسم اشارہ مبتدا مؤخر۔ ایکچولی جملہ کیا ہے؟ حاضہ صحیح ہن، یہ صحیح ہے، لیکن اب چونکہ سوال ہے کیا صحیح ہے وہ، اچھا حاضہ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اسم اشارہ تو اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے بتائیں؟ ٹیچر پوچھ رہا ہے جی، پیچھے جو وہ سوال پوچھ رہا ہے، جو بات کر رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، جو بات اس نے سنی ہے کہ وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے، تو اور یہ یونیورسٹی چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس بات کی طرف کہ کیا یہ والی بات، یہ سٹیٹمنٹ، یہ خبر صحیح ہے، تو حاضہ سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، سعد کہتا ہے لا، نو، یعنی صحیح نہیں ہے۔ حاضہ غیرو صحیح ہن، کہ یہ صحیح نہیں ہے، غیرو، حاضہ پھر اسم اشارہ آ گیا، دیکھیں سیم یہ اسم اشارہ، اس کی پوزیشن مبتدا، لیکن اب خبر کیا ہے یہاں پہ؟ غیرو۔ لا تو آپ کو پتا ہے نا حرف جواب ہے، تو غیرو یہاں خبر ہوگی، وہو مضاف، صحیح مضاف لے۔ غیرو آپ کو پتا ہے غیر المغضوبی، پڑھتے ہیں نا آپ سورہ فاتحہ میں، یہ اس کی ایک پوزیشن فکس ہے، وہ ہے مضاف، وہ ہمیشہ یہ مضاف بنتا ہے، باقی اعراب جو ہوتا ہے وہ جملے کے مطابق، جیسے یہاں پہ اب یہ خبر ہے تو یہ مرفوع ہے، اور غیر کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ایکسیپٹ کے میننگ میں، کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اوکے، المدرس ٹیچر، ماذا یعمل ابوک یا ابراہیم سمعت انہ وزیر، وہ ابراہیم سے اب سوال کرتا ہے کیا کام کرتے ہیں تمہارے فادر او ابراہیم؟ میں نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہیں، I heard that he is a minister۔ اوکے، ماذا ظاہر آپ کو پتا ہے ما اور زا کے ساتھ مل کے کیا کے میننگ میں، ورڈ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی اسم استفہام ہے، یا عملو، وہ عمل کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ کون ہوا اس کا فاعل؟ کون ہوگا؟ ابو یا عملو کا فاعل، تمہارے فادر کا میں مضاف الیہ، باقی یہ حرف نداء اور منادہ، سمیع فعل، تو کی ضمیر فاعل، انا کی اخوات میں سے ہو کی ضمیر اسمو انا، وزیر خبر انا۔ ابراہیم کانا وزیرن، ہی واز وزیر، ہی واز منسٹر، وہ وزیر تھے، قبل سنتینی۔ اوکے، قبلہ کیا مطلب؟ پہلے، سنتینی کا میننگ کیا کریں گے؟ سنتینی کس ٹائپ کا کلمہ آپ کو لگ رہا ہے؟ تثنیہ، ٹھیک ہے، نون کسرہ بتا رہے ہیں نا، 2 سال پہلے۔ ہی واز منسٹر 2 years before، کہ 2 سال پہلے وہ منسٹر تھے۔ ہول آنا سفیرن، اب وہ سفیر ہیں۔ کانا کیا ہے؟ فعل ناقص، ابھی ابھی آپ نے اس کا کیا ہے، تھوڑا سا اوپر میں نے بتایا ہے۔ وزیرن اس کے بعد منصوب ہے، تو ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خبرو کانا ہے، ٹھیک، لیکن اسم کا ہے، ظاہر ہے اسم اس میں محذوف ہے، اور وہ ہے ہوا کہ ضمیر فعل ماضی کا صیغہ ہے نا، ہی واز، وہ تھے، کیا تھے؟ وزیرن، خبر۔ قبلہ کے اوپر فتح ہے، اور سنتینی 2 سال۔ اب 2 سال جو ہے یہ پیریڈ، یہ کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ ہے نا، ظرف کے میننگ میں ہے، اور قبلو، قبلی استعمال ہوتا ہے، اس کے رول ابھی میں آپ کو پڑھاتی ہوں، لیکن فی الحال آپ اس کو دیکھیں، قبلہ کے اوپر فتح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے ظرف ہے، ٹھیک ہے، کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان، ٹائم بتا رہے ہیں نا اس کے اندر، اسی لیے فتح ہے۔ آگے آ جائیں، یہ تو جملہ ہو گیا نا فعلیہ، ہوا مبتدا، الآن ظرف، اور سفیرن پھر خبر، یہ جملہ اسمیہ یہ الگ ہے۔
المدرس و ماذا یعملو ابوکا یا امرو، اور کیا کام کرتے ہیں تمہارے فادر یا امر، دوسرے بچے سے پوچھ رہا ہے. قالا لی احد زملائی کا انہو مدرسن، کہا مجھے احدو زملائی کا تمہارے کلاس فیلوز میں سے ایک نے کہ وہ ٹیچر ہے. تمہارے کون؟ عمر کی بات کر رہا ہے کہ تمہارے جو کلاس فیلو ان میں سے کسی نے بتایا تھا کہ وہ ٹیچر ہے. وہ کون؟ تمہارا باپ. کالا فعل ماضی، کالا کے بعد لی جار مجرور آ گیا اور احدو آگے چلا گیا جو کہ فاعل ہے. کس نے کہا؟ کسی ایک نے. لیکن کسی ایک نے کون؟ زملائکا تمہارے کلاس فیلو میں سے کسی ایک نے. تو احدو کی پوزیشن کیا ہوگی؟ فاعل و ہوا مضاف، اسی لیے اس کے اوپر ایک حرکت ہے. زملائی مضاف الیہ و ہوا مضاف، کا کی ضمیر مضاف الیہ، تو دو مرکب اضافی ہو گئے. کیا کہا؟ اب جو بات کہی ہے وہ آگے ہے انہو مدرسن، کہ وہ ٹیچر ہے. انا کا اسم اور مدرسن اس کی خبر. ٹھیک ہے. امرن امر کانا مدرسن من قبلو، ہی واز ٹیچر من قبلو. اب نوٹ کریں کیا مطلب. اب یہاں پہ کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہے، وہ اس سے پہلے ٹیچر تھے. نوٹ کریں نا قبلو، یہاں تو قبلہ سنتین 2 سال پہلے، لیکن یہاں کیا کریں گے میننگ کہ وہ تھے ٹیچر من قبلو پہلے سے، اور یہاں دمار ہے جبکہ اس سے پہلے تو من آ رہا ہے. من تو حرف جر ہے، تو حقیقت میں تو ادھر کسرہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حرف جر کے بعد تو ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے نہیں، تو یہ دمہ کیوں ہے بائی دے وے. اور معنی بھی کچھ صحیح طرح نہیں ہم کر سک رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں گے قبلو قبلہ جو ہوتا ہے نا، قبلو یہ ایک پوزیشن اس کی آلویز مضاف ہوتی ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہاں تو مضاف الیہ ہی نہیں، آگے تو دوسرا جملہ ہے. تو یہ آپ کا رول ہے، جو سیکنڈ رول ہے اس کا لیسن کا، وہ میں اب آپ کو کرواتی ہوں، پھر ہم واپس انشاءاللہ آتے ہیں. جی تو یہ آپ کے لیسن نمبر 5 کے سیکنڈ نوٹس ہیں. ٹاپک کیا ہے اس میں؟ قبل اور بعد کے قواعد. یہ بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے، قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے. اور اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ قبلو سے پہلے حرف جر آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر دمہ کیوں ہے. تو انشاءاللہ آج ہو سکتا ہے آپ نے بھی یہ غور کیا ہو کبھی، تو اب یہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی. قبل اور بعد دونوں اسم بنیادی طور پہ ظرف و زمان ہے، کیونکہ معنی دیکھیں نا، پہلے اور بعد دونوں کا معنی قبل پہلے ہونا اور بعد میں ہونا. یہ دونوں ہمیشہ ایک پوزیشن ان کی فکس کیا ہے؟ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو اس لیے ان پہ ایک ہی حرکت آتی ہے. قبل اور بعد معرب اسم ہے. معرب کا مطلب جو اپنا اعراب بدلتے ہیں. ان کا اصلی اعراب نصب کا ہے، یعنی ان کی اصلی اعرابی حالت منصوب ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظرف ہیں، تو ظرف جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں نا. لیکن یہ معرب ہے، فکس نہیں ہے ان کی، کیونکہ کچھ ظروف ایسے ہیں نا جن کی اعرابی حالت فکس ہوتی ہے. قبل اور بعد کا مضاف الیہ ضمیر متصل یا اسم ظاہر یا مصدر مؤول میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی چونکہ ایک تو ان کی پوزیشن فکس ہے نا کہ جو مضاف بنتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. تو اب مضاف الیہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثلا ضمیر متصل جس کے بعد آئے متصل ہی ہوگی نا، منفصل تو ہو نہیں سکتی کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اس کے بعد اسم ظاہر، کوئی اسم بھی آ سکتا ہے، آگے بہت اگزامپلز آ رہی ہیں. یا پھر تیسرا مصدر مؤول، کیونکہ مصدر مؤول بھی تو اسم ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ ان اور ساتھ فعل مضارع بن کے ایک مصدر ہوتا ہے. تو یہ تو اس کی بیسک ہوگی یہ ڈیفینیشن. آگے آ جائیں. قبل اور بعد کی دو اعرابی حالتیں. نسبی حالت، جب ان پر فتح ہو تو یہ اپنی اصلی حالت منصوب میں ہوتے ہیں. جیسے آپ کے ابھی لیسن میں آپ نے قبلہ پڑھا نا، تو وہ منصوب تھی. کیوں؟ کیونکہ ظرف کے میننگ میں تو اس کی اصلی حالت ہے. تب یہ ظرف مفعول فیہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے اس کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی اسم کی کیا ہوتی ہے اصلی حالت؟ مرفوع. یہ تو شروع میں ہی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اسم پیدائشی طور پر مرفوع ہوتا ہے.
اس کی پھر جو تبدیل شدہ حالتیں ہوتی ہیں یعنی کسی عامل کی وجہ سے وہ کون سی ہوتی ہے؟ منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے. لیکن قبل جو ہے یہ بھی اسم ہے، قبلو اسم ہے، قبلو یا قبلہ یا قبلی، لیکن اس کی اصلی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منصوب. قبلہ، یہ یاد رکھیں، اور بعدہ کی بھی، کیونکہ یہ اصل میں ٹائپ کیا ہے اسم کی؟ کیونکہ یہ ظرف ہے نا، ظرف زمان. اور ظاہر ہے جب جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے اس کو مفعول فیہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق پھر فعل سے ہوتا ہے. تو یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب آگے دیکھیں اگزامپلز اس کی، یہ نسبی حالت کے اعتبار سے بتا رہے ہیں. یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا بعد اس کی موت کے. یہاں تو لکھ دیا نا کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا، رننگ ٹرانسلیشن ہے، لیکن آفٹر اٹس ڈیتھ، زمین کی موت کے بعد. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ارض کی طرف، اسی لیے تو مونس آئی ہے نا. تو یہاں پہ اب کون سا والا استعمال ہو رہا ہے؟ بعد. بعدہ. تو بعدہ یہاں پہ کیا معنی ہے اس کا؟ مطلب یہ کون سا والا ٹائپ کا ہوا؟ ظرف. ٹھیک ہے، اسی لیے منصوب، یہ اصلی حالت میں ہے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے. تو یہاں اب قبلہ، آپ سے پہلے، تو قبلہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ، اور اس کو آپ یہاں بولیں گے مفعول فیہ، اور یہ اپنی اصلی حالت میں آپ سے پہلے، بفور یو. تو اب یہاں پہ یہ ظرف مکان کے میننگ میں، یہ تو ایزی ہے نا. اور اب یہاں پہ دونوں میں دیکھیں آپ، بعدہ اور قبلہ. اب ایک حرکت ہے، کیوں اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کا کی ضمیر. تو اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ مضاف الیہ، کیونکہ اس کے بعد ہم ایک پوزیشن فکس ہے نا اس کی. اور بعدہ کے بعد کیا ہے؟ مضاف الیہ، موتی. موتی، پھر اس کے بعد ہا کی ضمیر ہے، تو موتی مضاف الیہ، اور یہ اسم ظاہر ہے، یہاں ضمیر ہے، تو کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہ اصلی حالت ہی، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں. اب آ جائیں جری حالت. اوکے، جب ان سے پہلے حرف جر آئے اور مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو تو مجرور حالت میں جر کی علامت کسرہ ہوگی جو اوریجنل ہے. ٹھیک، یہاں دیکھیں اگزامپل سورہ توبہ کی 54 نمبر آیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، اور پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا. ثم جعل بنا دیا، کر دیا، من بعد آفٹر کس کے؟ قوت، قوت کے بعد. تو اب بعد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے من آ رہا ہے، من حرف جر ہے، تو بعد ہی اسی لیے مجرور ہے، کسرہ آ رہا ہے نا. تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم مجرور وہو مضاف، قوت مضاف الیہ، قوت کے بعد. ٹھیک، کلیئر ہو گیا، مضاف الیہ موجود ہے. آگے دیکھیں ایک اور اگزامپل، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی، ان یأتیہ فتح آئے گا یہاں، کیوں؟ کیونکہ مصدر مول والا ہے. یومن، اس سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو کہ وہ دن آ جائے. استجیبو، جواب دو اپنے رب کے لیے، من قبلی، پہلے، کس سے پہلے؟ ان یأتیہ، کہ آ جائے، اس سے پہلے آ جائے وہ دن. تو اب من حرف جر، قبلی اسم مجرور، مضاف الیہ کہاں ہے اس کا؟ مصدر مول فی محلی جر. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کلیئر. یہاں تک تو ایزی کام تھا. یہ مجرور حالت ظاہر معرب ہے، مضاف ہر جگہ بن رہا ہے، کہیں ضمیر، کہیں مصدر مول، کبھی اسم ظاہر. اب دیکھیں مبنی حالت. مبنی حالت نوٹ کیجئے گا، مرفوع کا کہیں ذکر نہیں ہے، مبنی. لیکن مجرور حالت میں نوٹ کیجئے گا، مجرور حالت میں اگر ان کا مضاف الیہ، ان کا سے مراد قبل اور بعد کا مضاف الیہ لفظی طور پر موجود نہ ہو تو یہ دمہ پر مبنی ہوتے ہیں. اس صورت میں ہم ان کی جری حالت محلن بتاتے ہیں، یعنی قبلو، بعدو.
جب آپ کو ان کے اوپر دمہ نظر آئے گا نا تو اس وقت یہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرفوع ہیں، ٹھیک؟ آپ کیا کہیں گے؟ مبنیون علی دمہ فی محلی جرن کے الفاظ استعمال کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی بدء سینین للہ الامر من قبل من و من بعد. نوٹ کیا؟ چند ہی سال میں امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اوکے، اب نوٹ کریں یہاں پہ من آ گیا حرف جر، اس کے اوپر ہے، اس کے بعد اسم قبلو آ رہا ہے، جبکہ یہاں تو قبلی نہیں ہونا چاہیے تھا. اوپر تو آپ نے دیکھا کہ حرف جر کے بعد کسرہ آتا ہے، لیکن نہیں ہے. کیوں؟ یہاں بھی من دیکھیں اور یہاں بعدو ہے، یہاں بعد ہی نہیں ہے. کیوں؟ معنی میں تو یہی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وجہ کیا ہے کہ ان کا مضاف الیہ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا قبلو کا یہ پوزیشن تو اپنی جگہ ہے اسم مجرور، لیکن ہوا مضاف بھی تو ہونا چاہیے، مضاف الیہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی مضاف الیہ نہیں ہے. تو رول یہ ہے کہ قبل اور بعد یہاں مبنی ہے. آپ کہیں گے مبنیون علی دمہ فی محلی جرن. کیوں؟ کیونکہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہے، نیت میں موجود ہے. تو یہ جملہ اصل میں کیا ہوگا؟ نیت سے مراد کے تقدیر میں مقدرہ ہے اس کا مضاف الیہ، جو معنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ معنی کے اعتبار سے دیکھیں نا، للہ الامر من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء. امر تو اللہ ہی کا ہے، ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد بھی. نوٹ کیا آپ نے؟ معنی سے سمجھ آتی ہے. یہاں دیکھیں یہاں نہیں ہے، امر اللہ ہی کے لیے، حکم اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں لکھا ہوا ہے اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی. کس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ تشنیع کی ہے نا. کس کے بعد؟ تو یہاں ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کے بعد. تو یہ کلی شیئن مضاف مضاف الیہ جسے محذوف کر کے قبلو اور بعدو کر دیا. جہاں بھی آپ کو قبل اور بعد کے اوپر دمہ نظر آئے اور اس سے پہلے حرف جر ہو، حرف جر تو ہمیشہ ہوگا کیونکہ مجرور حالت میں ہی دمہ آتا ہے. تو یہ دمہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ محذوف ہے تو یہاں پہ دمہ آ رہا ہے. تو اس صورت میں چونکہ من کی وجہ سے مجرور تو ہے ہی، اب مجبوراً اس کو دمہ دیا گیا. اب آپ کہیں گے کہ دمہ کیوں اس پہ مبنی کر رہے ہیں؟ تیسری تو ہمارے پاس اعراب ہے ہی نہیں ہے. کسرہ تو آلریڈی اوپر دیکھا ہے نا آپ نے کہ من کی وجہ سے کسرہ جب مضاف الیہ موجود ہے، ٹھیک، اور فتح تو اس کی اوریجنل حالت ہے، تو ہمارے پاس پھر ایک ہی حرکت بچی دمہ، تو مبنی کرنے کے لیے ہمیں وہی دینی پڑے گی، مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے یہاں پہ دیا جا رہا ہے. یہ کس صورت میں دمہ ہوتا ہے؟ جب مضاف الیہ محذوف ہو مجرور حالت میں. ادروائز تو اگر اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا تو پھر تو اس کو جاری دیں گے نا، پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں دیکھیں، اب یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہ پارٹ یہ تو محذوف ہے جو مضاف الیہ ہے کلی، لیکن یہاں دیکھیں جر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اب چونکہ ہم نے نکالا ہے تو ادھر پھر جر دیا نا، من قبلی کلی شیئن، ہر چیز سے پہلے. لیکن اوریجنلی آیت میں تو نہیں ہے نا کلی کا لفظ، کلی شیئن، تو اس لیے دمہ ہے. تو یہ اس کا رول ہے کہ جب مضاف الیہ موجود ہو مجرور حالت میں، یہ دیکھیں من بعدی، من قبلی، تو یہاں تو کسرہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد مضاف الیہ موجود ہے. ٹھیک ہے ادھر، لیکن یہاں پہ اب من کے بعد مضاف الیہ موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو دمہ دے رہے ہیں ہم، مبنی علی دمہ کہیں گے. تو قرآن میں بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے تو اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں. اوکے، ایک اور دیکھیں اگزامپل، سورہ مریم کی آیت نمبر 7. اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیًا. جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کا کوئی پیدا نہیں کیا، یعنی نہیں پیدا کیا ہم نے اس کے لیے من قبلہ، اس نام سے پہلے، یعنی یحییٰ نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. اوکے، تو یہاں من دیکھیں، من اس کے بعد ہے قبلو، تو قبلو اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا، تو دمہ دیکھیں اور حرف جر تو اسے سمجھ جائیں کہ یہاں پہ مضاف الیہ محذوف ہے، حذف ہے.
قبل اور بعد کیونکہ ظرف ہیں اس لیے یہ رفع کی اعرابی حالت میں کبھی نہیں آ سکتے، یعنی ہیں تو معرب لیکن چونکہ یہ اوریجنلی ظرف ہیں تو مجرور عامل کے طور، عامل جب اس سے پہلے حرف جر ہوگا تو یہ مجرور تو ہو سکتے ہیں لیکن مرفوع والی کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مبتدا اور فاعل وغیرہ نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی سے متعلق ہو کر استعمال ہوتے، ٹھیک ہے؟ یعنی مرفوع ان کی اعرابی حالت نہیں ہو سکتی، یہ مرفوع حالت نہیں ہے، یہ مبنی ہے، تو ان کی اصل حالت یہاں پہ مجرور ہے۔ تو کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ انشاءاللہ اب آئندہ قرآن میں جہاں آپ کو قبلو اور بعدو نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ وہاں پہ مضاف الیہ محذوف ہے، اور کئی دفعہ پھر ٹرانسلیشن میں آپ کو اس کا معنی ملے گا۔ اوکے، سوال، قبل اور بعد کو مبنی علی ضمہ کیوں کہا گیا؟ ویسے تو میں نے وجہ بتا دی آپ کو، لیکن آپ کو یہاں میں نے اس لیے لکھ دیا کہ اسٹوڈنٹ کو یاد رہے کہ اسے مبنی علی ضمہ کیوں کہا گیا، نیز اس کے علاوہ اور کون سے کلمات ہیں جو اس رول میں آتے ہیں۔ اسی جواب، قبل اور بعد کو مبنی علی ضمہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب قبل اور بعد پر حرف جر داخل ہو تو مجرور ہوتے ہیں، یعنی کسرہ آتا ہے، اور بغیر حرف جر کے ظرفیت کی بنا پر فتح ہوتا ہے جو ان کی اوریجنل حالت ہے، اس لیے کسرہ اور فتح کے علاوہ ضمہ ہی ایسی علامت تھی، کوئی اور تو علامت بچی نہیں، تین ہی علامات ہیں جسے مبنی کے لیے منتخب کیا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے اور متکلم کی نیت میں ہے، معنی میں ہے۔ تو وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ ضمہ کے علاوہ تو کوئی حرکت ہی نہیں جس پہ مبنی کرے نا، تو اس لیے قبل اور بعد جیسے دیگر کلمات فوقا، تحتا، قدامہ، خلفہ ہیں، جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے اور متکلم کی نیت میں ہو تو یہ بھی مبنی علی ضمہ ہوتے ہیں۔ نیت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذکر کیے بغیر ہی مخاطب اس کو سمجھ لیتا ہے، مطلب بات خود سمجھ آ جاتی ہے جب وہ حذف ہوں۔ تو اب اگر تحتا کا مضاف، تحتا بھی آپ کو پتا نا اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، تو جب اس کا مضاف الیہ حذف ہو تو تحتو ہوگا، مطلب یہ ساروں کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یہ تھے جناب قبل اور بعد کے رول، بہت آسان ہے، اس کا خلاصہ میں کر دیتی ہوں۔ پہلی بات، یہ دونوں کیا ہیں؟ اوریجنلی ظرف ہیں۔ کون سے ظرف ہیں؟ ظرف و مکان، کیونکہ اس کا معنی دیکھیں نا، پہلے اور بعد۔ ان کی پھر جو اوریجنل اعرابی حالت ہے وہ منصوب ہے پیدائشی، کیوں؟ کیونکہ ظرف ہیں تو منصوب ہی ہوں گے، لیکن جب ان سے پہلے حرف جر آتا ہے تو پھر یہ مجرور ہوتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں جب حرف جر آئے تو مجرور تو ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا مضاف الیہ موجود ہو ان کے بعد تو پھر اس وقت ان پہ جر کی علامت کسرہ نظر ہوتی ہے، یعنی جر کی علامت ہوتی ہے، چاہے وہ کسرہ ہو یا چاہے حرف کا اعراب یا چاہے حرکت کا اعراب۔ لیکن جب حرف جر آتا ہے تو اس صورت میں اگر مضاف الیہ حذف ہو، نہیں ہو موجود، تو پھر یہ مبنی ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ ضمہ پر، ٹھیک؟ تو پھر اس وقت فی محلی جر ان کہتے ہیں کیونکہ مجرور ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے اس کے بس رول، نتھنگ ایلس، بہت ایزی ہے، مشکل تو نہیں تھا نا؟ بتائیں، آپ کی بہت بڑی کنفیوژن ختم ہوگی جب آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے، ہے نا؟ جی الحمدللہ۔ اب آ جائیں لیسن پہ، ٹھیک ہے؟ دونوں رول جو مین رول تھے آپ نے پڑھ لیے الحمدللہ، ایک یزالو کا اور دوسرا قبل اور بعد۔ یہاں پہ قبل استعمال ہو رہا ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا نا کیونکہ یہ ضمہ پہ آ گیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں، امر کہتا ہے کانا مدرسن من قبلو، وہ تھے ٹیچر، من قبلو پہلے۔ اب پہلے کس سے پہلے؟ اور آپ دیکھیں یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ضمہ، اور اس سے پہلے من حرف جر۔ اب من حرف جر کی وجہ سے کسرہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد دیکھیں مضاف الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اوپر آپ نے پڑھا ہے منصوب، یہ تو اس کی اوریجنل حالت تھی نا قبلہ، تو یہ تو منصوب ہے، لیکن یہاں پہ تو اب مضاف الیہ نہیں ہے تو ضمہ ہے، اور یہ اس سے پہلے حرف جر ہے۔ تو اب آپ کیا یہاں پہ کیسے بولیں گے؟ من حرف جر
कबलू मबनियुन अला दम्मा फी महल्ली जर्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिन तो है ना, तो अपने उसका इराब तो असल इराब तो मजरूर है यहाँ पे। अब रहेगी बात कि यहाँ पे मुदाफ इलैही जो जहन में होना चाहिए वो क्या हो सकता है अंदाजे से। अगर हम ट्रांसलेशन करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। क्या मतलब कि वो थे, वो कौन थे? फादर। बाप के बारे में कह रहा है कि मेरे फादर जो हैं वो थे टीचर, पहले टीचर थे। मिन कबलू, उससे पहले। उससे पहले से क्या मुराद? कि अब जो हैं उनकी चेंज हो गई हुई है, पहले टीचर थे लेकिन अब कुछ और पोजीशन होगी और वो आगे फिर बता रहा है। तो यहाँ पे अगर हम माने के एतबार से निकालें तो यहाँ पे जालिका निकाल सकते हैं, जालिका इसम इशारा। तो जालिका मुदाफ इलैही है, कबलू जालिका। लेकिन फिर कबलू नहीं होगा, अगर जालिका यहाँ होगा तो फिर कबली होगा क्योंकि ये मुदाफ इलैही, लेकिन चूंकि वो मौजूद नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर अब दम्मा है तो इसका मतलब है मुदाफ इलैही है। उससे पहले से मुराद कि पहले, अब से पहले वो टीचर थे। वह हुवल आना, और वो अब मुफत्तिशुन फिल मुदर्रिस सानवियती। मुफत्तिशुन का क्या मीनिंग होता है? इंस्पेक्टर। नाउ ही इज इंस्पेक्टर इन द सेकेंडरी स्कूल। क्या वो सेकेंडरी स्कूल में इंस्पेक्टर हैं? इससे पहले वो टीचर थे, इंस्पेक्टर होने से पहले वो टीचर थे, यूं कह सकते हैं। मानवी तौर पे समझ आ रही है ना? तो अब आपको कब्ल का समझ आ गई कि जब दम्मा होता है उस पे तो क्या होता है। कुरान की एग्जांपल्स भी आपने देख ली, तो तब आप समझ जाए कि मुदाफ इलैही वहां पे मासूफ है। काना फिर फेल नाकिस, हुआ की जमीर मुस्ततिर जो के इसका इसम है, और मुदरिसन खबरू काना मंसूब, मिन हर्फ जर, कबलू इसम मजरूर, मबनियुन अला दम्मा फी महल्ली जर। ठीक, जहां भी आपको आएगा। वाव हर्फ अतफ, हुआ की जमीर मुब्तदा, पोजीशन क्या होगी? मुब्तदा। यहाँ से जुमला फेली इसमिया शुरू होगा। ये जो पीछे वाला है जुमला फेलिया है। अल आना जर्फ, इसके बाद मुदाफ इलैही नहीं आता, ये जस्ट ऐसे इस्तेमाल होता है और ये ज़ाहिर जर्फ है। मुफत्तिशुन खबर, हुआ की खबर, वो मुफत्तिश है, इंस्पेक्टर है। फिल मदरसती जार मजरूर, मुतल्लिक खबर, असानवियती नात। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल किसकी नात है? स्कूल की। ओके, अल मुदर्रिस टीचर, व माजा यामलू अबू का या याकूबो। ओके, क्या करते हैं तुम्हारे फादर? ओ याकूब। सब की क्या हो रहा है? फादर्स की जॉब्स पूछी जा रही है। याकूब काना शुरतियन, ही वॉज शुरतियन। शुरतियन किसको बोलते हैं? पुलिसमैन। ठीक है, ही वॉज अ पुलिसमैन, वो एक पुलिसमैन थे। तो इसमें भी अब हुआ की जमीर मुस्ततिर जो अबू की तरफ जा रही है, और ये इसका इसम हो गया काना का, और शुरतियन खबरू काना मंसूब। हुआ फिर मुब्तदा, अल आना जर्फ, मुतकाइदुन वो सिपाही थे, वो पुलिसमैन थे, और अब वो क्या हैं? मुतकाइदुन, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है ना मक़अदुन, मक़अदुन ये लफ्ज ये पढ़ा हुआ है ना, इसका क्या मीनिंग होता है? सीट। ठीक है, सीट बैठने की जगह। तो अब उससे मुतकाइदुन, अब ये डिफरेंट टाइप का मजीद फीही से कोई वर्ड है, लेकिन फिलहाल समझ आए। बैठने वाले, जो रिटायर हो जाता है वो बैठ जाता है ना घर पे। ठीक है तो ये वही है, यानी वो रिटायर्ड है, ही इज नाउ रिटायर्ड। तो हुआ मुब्तदा और मुतकाइदुन खबर। ठीक है, यहाँ पे हम अब अपना लेसन रोकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेसन। लेकिन अब आपको मैं देती हूँ होमवर्क, क्योंकि माशाल्लाह रूल्स तो आप समझ गए हैं, तो फिर होमवर्क करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। नंबर 1 एक्सरसाइज होमवर्क में आपकी क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपके ग्रुप का होमवर्क है। इकरा, रीड अल मिसालैनी, 2 एग्जाम्पल, सुम्मा अदखिल, फिर दाखिल करो काना अलल जुमलिल आतियती, आने वाले जुमलों पे। ओके, काना अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर साहब ने फिर दिया है। हामिदुन मरीदुन अल आना, हामिद सिक है अभी,
right now حامد بیمار ہے. ظاہر جملہ کیا ہے؟ اسمیہ. حامد مبتدا اور مریض خبر. کانا حامد مریضن امسی. حامد was sick yesterday. نوٹ کیا؟ حامد بیمار تھا. یہاں ابھی سک ہے لیکن وہ تھا، پہلے تھا yesterday. تو کانا فعل ناقص، حامدن اسم، مریدن خبر. کس کا اسم اور خبر؟ کانا کا. ٹھیک ہے، مرفوع حالت میں اسم ہو گیا اور خبر منصوب. ٹھیک. امسی ظاہر ظرف. اوکے. زینبو طالبتن. زینب ایک اسٹوڈنٹ ہے، مبتدا خبر. کانت زینبو طالبتن. زینب واز اے اسٹوڈنٹ. زینب پہلے اسٹوڈنٹ تھی، اب نہیں ہے. تو کانت اور اس کے بعد زینبو، کانت کا اسم، ظاہر تاؤ تانیث آئی ہے کیونکہ اسم مؤنث ہے، اور طالبتن خبرو کانت. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی پیٹرن پہ نیچے جتنے بھی جملہ اسمیہ دیے ہوئے مبتدا خبر، ان سب کے سے پہلے اپنے کانا لگانا ہے. اب ظاہر ہے آپ کانا لگاتے ہوئے کیا کریں گے، جو مبتدا ہے اس کو اسم بنائیں گے اور جو اس کی خبر ہے مبتدا کی اس کو خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، اسم اور خبر. تو اب اس کو منصوب بنائیں گے اور یہ تو مرفوع ہی رہے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم کے مطابق فعل لانا ہے، مؤنث مذکر جنس کے اعتبار سے، صرف جنس کے اعتبار سے. تو یہ آپ نے سارے جملے کرنے، یہ بہت آسان ہے، ایزی ہیں، آلریڈی آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے آ جائیں. یہاں پھر دوبارہ انہوں نے سمجھا دیا. حامدن طالبن مبتدا خبر. کانا حامدن طالبن اسم کانا، حامد بن گیا، اور خبر کانا یہ منصوب ہوگی، یہاں مرفوع تھی. رائٹ. اب اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں نمبر 3 میں، پھر ریڈ کریں 2 مثالیں اور داخل کریں لا یزالو. یہاں کانا داخل کرنا تھا، یہاں لا یزالو. کانا تو آلریڈی آپ کو آتا تھا، لیکن اب آپ نے یہ اس کی پریکٹس کرنی ہے آنے والے جملوں پہ. علمن جانتے ہوئے بھی انا کہ لا یزالو من اخواتی کانا، کہ لا یزالو جو ہے وہ اخواتو کانا میں سے ہے. اب یہاں دیکھیں ابراہیم نائمن، کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ ابراہیم نائمن کا کیا میننگ ہے؟ سونا، سلیپ کرنا. تو ابراہیم از سلیپنگ مبتدا خبر. لا یزالو ابراہیم نائمن. لا یزالو سے کیا ٹرانسلیشن میں فرق آ گیا؟ اب یاد رکھیں کہ لا یزالو کی جو خبر ہے نا، خبر یہ اس کے اندر استمرار ہے، مسلسل ہونے کا، اس کام میں مسلسل. تو سونے میں اب کیا آ گیا؟ استمرار. یعنی کہ اب کیا ٹرانسلیشن کریں گے کہ ابراہیم ابھی تک سویا ہوا ہے، still sleeping. ابراہیم is still sleeping. تو یہ اس کا ٹرانسلیٹ، still کا میننگ کہ ابھی تک سویا. تو لا یزالو، تو لا ظاہر حرف نفی، یزالو فعل مضارع مرفوع ضمہ آ گیا. ابراہیم یزالو کا اسم مرفوع، اور نائمن خبرو یزالو منصوب. اور اس کے اندر اب معنی میں چینج آئے گی. باقی تو سارا دیکھ لیں اوپر کانا کی طرح ہے. آمنۃ نائمۃ، آمنہ سو رہی ہے. لا تزالو آمنۃ نائمۃ، آمنہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے، still sleeping. سیم وہی. فرق کیا ہے؟ یہاں یزالو تھا کیونکہ جو اس کا اسم تھا وہ مذکر تھا تو اس کے لیے وہ صیغہ آیا. تزالو آمنہ کا صیغہ ہے تو اس کے لیے ہیا کا صیغہ آیا، مونس کا صیغہ. اور نائمتن اس کی خبر بھی مونس ہے، لیکن سیم وہی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چند سینٹنسز ہیں، یہ بھی آپ کے گروپ کا ہوم ورک ہے جو ابھی رول پڑا ہے. تو اس میں بھی مبتدا خبر آ رہے ہیں. ان سب سے پہلے آپ نے لا تزالو یزالو لگانا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ کون سا والا صیغہ ہے، مونس ہے یا مذکر ہے بس. لیکن معنی آپ نے ضرور کرنا ہے اسٹل کا، مسلسل ہونے کا. ٹھیک ہے. تو یہ 7 سینٹنسز آپ کا سیکنڈ ہوم ورک ہے. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو یہاں پہ ہم اب کلاس ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ دونوں رول آپ کو مشکل نہیں لگے ہوں گے، آسان رول تھے. پریکٹس کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.